مسیح یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج میں تعارف پیش کروں گی مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کا، اور ہم آج سیکھیں گے اس کے پہلے 7 چیپٹرز کے متعلق۔ مختلف اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ خط 70 اے ڈی سے پہلے لکھا گیا اور سیریا کے مقام پر لکھا گیا، اور اس خط کا جو طرز تحریر ہے، جو زبان اس میں استعمال کی گئی ہے، اور پرانے عہد نامہ سے جو کوٹیشنز لی گئی ہیں، اور تورا کی تعلیمات کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم خدا کی بادشاہت کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ یہ سارے طرز تحریر بتاتے ہیں کہ اس کی جو آڈینس ہے وہ یہودی قوم ہے، اور خاص طور پر یہ یہودی قوم کو ایڈریس کر کے لکھا گیا ہے۔ پہلے 2 چیپٹرز جو ہیں وہ مسیح یسوع کی ابتدائی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو پہلا چیپٹر ہے اس میں ہم مسیح یسوع کے لیے 3 ٹائٹلز کا استعمال دیکھتے ہیں: ابن آدم، اور خدا کا بیٹا، اور ابن داؤد۔ پہلے چیپٹر میں بہت ڈیٹیل میں مسیح یسوع کا شجرہ نسب بیان کیا گیا ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کا آغاز 2 شخصیات سے کیا گیا ہے: ابن داؤد اور ابن ابراہم۔ اور جب ہم ان دونوں شخصیات کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ 2 تاریخی شخصیات ہیں، بلکہ یہ 2 عہد ہیں جو خداوند نے بنی نوح آدم کے ساتھ باندھے، اور ان کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان گناہ میں گر گیا تو خدا نے ان کے لیے نجات کا بندوبست کیا، اور وہی نجات کا پلان جب آگے چلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کو اور اس کے خاندان کو، جس سے آگے چل کر قومیں بنی، ان کو برکت دی گئی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سام کو خاص طور پر قوموں پر یا اس کے بھائیوں پر فضیلت دی گئی، اور پھر سام سے ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ ابراہم کا گھرانہ آتا ہے، اور ابراہم کو خدا نے برکت دی کہ اس کے وسیلہ سے دوسری قومیں برکت پائیں گی، اور اس کی نسل کے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی۔ وہی برکت آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں یعقوب اور پھر اسحاق کے گھرانہ میں آتی ہے، اور یہاں سے یسی کا گھرانہ ہے، ہمیں یہاں یہ سارے نام تفصیل سے دیکھنے کو ملیں گے، اور پھر یسی کے گھرانہ میں داؤد کا چناؤ خدا نے کیا، اور داؤد کے گھرانہ سے خداوند نے سلیمان کو چنا، اور اگر پہلا سلاطین اس کا ہم 7واں باب دیکھتے ہیں تو وہاں جو ایور لاسٹنگ کنگڈم کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اسی گھرانہ سے کیا گیا ہے، اور پھر یہی گھرانہ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں 16ویں آیت میں جو کہ یوسف پر جا کر رکتا ہے، اور یوسف وہ ہے جو مریم کا شوہر ہے، اور جس سے یسوع مسیح پیدا ہوا، جو مسیح کہلاتا ہے۔ یہاں صرف مرد حضرات کی بات نہیں کی گئی، بلکہ چند خواتین کے نام بھی لیے گئے ہیں، اور سماجی اعتبار سے یا خاندانی اعتبار سے ان کا تعلق ڈائریکٹ اسرائیل کے گھرانہ سے نہ تھا، بلکہ یہ ان کا تعلق غیر قوموں سے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ایمان کے وسیلہ سے وہ اس نجات میں حقدار ٹھہرے ہیں۔ یہاں اس ٹیکسٹ میں جو پہلا چیپٹر ہے اس میں نہ صرف مسیح یسوع کو ایز اے کنگ دکھایا گیا ہے، جس کی پیشن گوئیاں ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتی ہیں، بلکہ بطور نجات دہندہ بھی ظاہر کیا گیا ہے، اور پہلے باب کی 21ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے: اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور پرانے عہد نامہ میں ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ زکریا کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ وہی اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا۔
ہم اس آیت کو بغور پڑھیں گے۔ اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا۔ دوسرے چیپٹر میں مسیح یسوع کو بطور بادشاہ پیش کیا گیا ہے، اور اس کے لیے بھی پرانے عہد نامہ سے پیشن گوئیاں اٹھائی گئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی آتے ہیں اور اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے لیے جو 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ سے ایک ریفرنس کوٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں آیت میں ایک اور پیشن گوئی پرانے عہد نامہ سے لی گئی ہے، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلا لیا۔ اور اس کے ساتھ ہی تیسری کوٹیشن جو یہاں دی گئی ہے 17ویں اور 18ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں یرمایہ نبی کی معرفت لکھی گئی پیشن گوئی۔ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہیرودیس کے زمانہ میں آتے ہیں، مجوسی آتے ہیں اور یہودیوں کے بادشاہ پیدا ہونے کی خبر بادشاہ کو دیتے ہیں، اور بادشاہ کے حکم پر بہت سارے بچوں کو قتل کیا گیا، اور اسی خوف سے یوسف اپنے گھرانہ کو لے کر مصر کی جانب چلا جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں اس چیپٹر کے اینڈ میں کہ بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر یوسف اپنے گھرانہ کے ساتھ مصر سے واپس آ جاتا ہے اور وہ گلیل میں رہتے ہیں، اور یہاں بھی نبیوں کی معرفت کہا گیا ہے کہ وہ جو پورا ہوگا کہ وہ ناصری کہلائے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو اپنی پوری زندگی میں یہودیوں کی طرف سے ناصری کہہ کر بلایا گیا۔ تیسرے چیپٹر کا آغاز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کی ایک پیشن گوئی سے لیا گیا۔ یسایہ نبی کی معرفت لکھا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اس چیپٹر میں مسیح یسوع کی خدمت کا آغاز ہوتا ہے، اور یوحنا کو اس طور پر ظاہر کیا گیا ہے کہ جس کو مسیح یسوع سے پہلے آنا لازم تھا۔ یوحنا نے بھی آ کر نہ صرف توبہ کی منادی کی بلکہ خدا کی بادشاہی کی منادی کی، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے شریعت کو پورا کرتے ہوئے بپتسمہ لیا، اور اس واقعہ میں جو خاص بات تھی ہم ٹرینٹی کو دیکھتے ہیں، باپ، بیٹا اور پاک روح ہمیں یہاں تینوں اکٹھے دکھائی دیتے ہیں اور جو مسیح کی گواہی دیتے ہیں۔ چوتھے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع کا اسپرچول ڈسپلن جو اس کی خدمت کے آغاز میں ہی ہم دیکھتے ہیں۔ وہ دعا بھی کرتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اور اس کی کلام سے گہری واقفیت جو کہ ڈیوائن ہونے کی وجہ سے بھی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ ابلیس سے آزمایا گیا لیکن ابلیس یہاں پہ ناکام رہا۔ اور پھر ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں یسوع کی خدمت کا آغاز گلیل سے ہوتا ہے۔ اس پوری انجیلی بیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جغرافیائی لحاظ سے یسوع کی خدمت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں یسوع اپنی خدمت کا آغاز گلیل سے کرتا ہے، اور پھر گلیل سے نکل کر یروشلم کو جاتا ہے، اور یروشلم میں یسوع کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہیں سے اس کی جو سفرنگ ہے، اس کے دکھوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یسوع کی تعلیمات کا موضوع بھی توبہ ہے اور خدا کی بادشاہی کی منادی ہے، اور یہاں وہ شاگرد بنانا شروع کرتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے۔ پہلے جو 2 شاگرد یہاں پہ لیے گئے ہیں 18ویں آیت میں، دونوں بھائی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں شمعون جو کہ پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، یہ دونوں ماہی گیر تھے۔ اور 2 اور بھائیوں کو ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں 21ویں آیت میں، زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا،
اور یہ بھی ماہی گیر ہیں اور کشتیوں میں کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم 23ویں آیت سے دیکھتے ہیں کہ یسوع گلیل کے علاقہ میں، گلیل ایک صوبہ ہے اور اس کے اندر بہت سارے اور شہر بھی پائے جاتے ہیں، اور آس پاس کے علاقوں میں وہ نہ صرف تعلیمات دیتا ہے بلکہ معجزے بھی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے آگے ہم 5ویں، 6 اور 7ویں چیپٹر کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں صرف تعلیمات پائی جاتی ہیں، جس کو ہم پہاڑی واز بھی کہتے ہیں۔ اور یہ تعلیمات شاگردوں کے لیے تھیں، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ 12 شاگرد تو ابھی نہیں چنے گئے تھے، لیکن ہر وہ شخص جو مسیح یسوع کے پیچھے آتا تھا، اس کی تعلیمات کو سنتا تھا، مسیح یسوع ان سب سے مخاطب ہے۔ اور یہ تعلیمات پرانے عہد نامہ سے، توریت سے لی گئی ہیں اور توریت کی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح یسوع کوئی نئی تعلیم نہیں لے کر آیا تھا، بلکہ یہ اسی تعلیم کو مزید آگے بہتر طور پر بیان کرتی ہے۔ 5ویں باب کی 17ویں آیت نے مسیح یسوع نے خود فرمایا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور آیت پڑھوں گی، 20ویں آیت، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ یہاں پر ہمیں یسوع کی تعلیمات کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، کہ جو لوگ اس کی شاگردیت میں آتے ہیں یا اس کے پیچھے آتے ہیں تو ان کے لیے ضرور ہے کہ وہ ان تعلیمات پر بھی عمل کریں، جبکہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل بھی ہونا چاہتے ہیں تو ایک خدا کی بادشاہی کا جو باشندہ ہے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کیونکہ فقیوں اور فریسیوں کے جو کردار تھے وہ بہت ظاہری تھے، اور وہ جو عمل کرتے تھے وہ ان تعلیمات کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے تھے بلکہ دکھاوے کے عمل کرتے تھے۔ 5ویں باب کی 3 سے ہم دیکھتے ہیں 11ویں آیت تک مبارکبادیاں پیش کی گئی ہیں، اور یہ بہت مشہور مبارکبادیاں ہیں، تقریباً تمام مسیحی ان مبارکبادیوں سے واقف ہیں۔ اور اگر ہم ان کو بغور پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے لکھی گئی تھیں جو کہ پست حال لوگ ہیں اور دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور معاشرے میں ان کا کوئی بڑا مقام نہیں ہے یا ان کو مقام نہیں دیا جاتا ہے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ فقی اور فریسی جو تھے وہ خود کو نیک ظاہر کرتے تھے اور باقی لوگوں کو وہ گناہ گار سمجھتے تھے، اور ان کو ناپاک تصور کیا جاتا تھا۔ اور ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے اور لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اور پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اور ہم 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ جو ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں، تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور صبر سے مصیبتوں کی برداشت کرتے ہیں اور کلام کی سچائیوں کو ان کو عمل کرنے سے اور ان کو دوسروں پر ظاہر کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک بڑا اجر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں نبیوں کو ستایا گیا کلام کے وسیلہ سے، لیکن انہوں نے صبر سے اس سب کی برداشت کی، اسی طریقہ سے یہ ضرور ہے کہ لوگ جو ایماندار ہیں وہ صبر سے ان سب مصیبتوں کی برداشت کریں، کیونکہ آسمان پر ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند جو توریت کے قوانین ہیں ان کو ری ڈیفائن کیا گیا ہے۔ غصہ کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے، زنا کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے، طلاق کے بارے میں، اور دشمنوں سے محبت کا درس دیا گیا ہے، خیرات کے بارے میں
بتایا گیا ہے، دعا کی تعلیم دی گئی ہے اور روزہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا ہی میں ہم مسیح یسوع کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے دعا اور روزہ کے ذریعہ سے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ اس نے صرف تعلیم نہیں دی بلکہ اپنی دنیاوی زندگی میں اس نے اپنی زندگی کو ایک عملی نمونہ کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ آسمانی بادشاہت کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے اس بک میں، اور ہم دیکھتے ہیں 7ویں باب کی 28ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا تھا۔ یہ جو ساری باتیں اس نے کہیں اور یہ وہی باتیں تھیں جن پر فقی اور فریسی جو ہیں وہ عمل تو کرتے تھے لیکن ان کو سمجھتے نہیں تھے، اور یہ ضروری تھا ایمانداروں کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو گہرے طور پر سمجھیں اور صحیح معنوں میں جو تورا کی جو تعلیم ان کو دی گئی ہے اس کی اصل روح کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ لکھا ہے جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔ ان 7 چیپٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کو بطور استاد اور بطور مسیح پیش کیا گیا ہے، جو کہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں ایک بہترین روحانی ڈسپلن کا نمونہ پیش کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت ہی گہرے انداز میں تورات کی تعلیمات کو ہم پر واضح کیا ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں یہ عام بات نہیں تھی۔ اور جب فقیوں فریسیوں کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو وہ ان سے بہت مختلف تھیں، کیونکہ وہ صرف دکھاوے کے کام کرتے تھے اور لوگوں تک ان تعلیمات کی جو صحیح روح تھی وہ نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اور کیونکہ اس کتاب کا جو مین موضوع ہے وہ ہے خدا کی بادشاہی، جس کی یوحنا بیپٹسٹ نے بھی تعلیم دی، اور پھر آگے چل کے مسیح یسوع نے بھی خدا کی بادشاہی اور اس کی ججمنٹ کی ہی منادی کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگردوں کو بھی اکٹھا کیا گیا ہے اور لوگوں کو بھی جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ بھی خدا کی بادشاہی سے متعلق تھیں، اور ان کے کردار پر خاص طور پر کام کیا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ کس طریقہ سے وہ آسمان کی بادشاہی کے لائق ہو سکتے ہیں، اور ان کے کردار کیسے ہونے چاہیے کہ لوگ یہ جان سکیں کہ یہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہ موقع ہے کہ ہم اپنے اپنے کرداروں کو دیکھیں۔ ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں، اور یقیناً وہ ہمارے گناہوں کو دھونے پر قادر ہے، لیکن جب ہمارے گناہ دھل گئے ہیں تو ہم یہ ضرور ہے کہ لوگ ہمارے اس بدلے ہوئے کردار کو دیکھیں اور یہ جان جائیں کہ آسمان کی بادشاہی کے جو باشندے ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ اور جیسا کہ 5ویں باب کی اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ہمیں جو ایماندار ہیں انہیں دنیا کا نمک اور نور کہا گیا ہے، اور یہ ضرور ہے کہ لوگ ہمارے وسیلہ سے اس نور کو پہچانیں جس نور کی گواہی لے کر شاگردوں نے اور دوسرے انبیاء نے دکھ اٹھایا۔ اور یہاں 16ویں آیت میں لکھا ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ God bless you all.